هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 سوقي کوثر هيدر هيدر هيدر. اچھا اگلا سوال ہے جناب کہ امامت اگر نبوت سے افضل ہے تو پھر ختم نبوت کا فائدہ اور مقصد کیا ہے؟ اور مزید اس میں یہ سوال ہے کہ یہ وہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جو پاکستان میں ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہوا اور عوام الناس اہل سنت تو یہ سوچ سکتی ہی نہیں تھی کہ ایک غیر نبی کو نبی سے افضل بھی مانتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی نا، تو اس پہ بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا. اگرچہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ کوئی قیامت کھڑی نہ کر دو، ایسی روایات ہیں، لیکن انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار اس بات کی کوئی دلیل نہیں، یہ بہت جاتی والا عقیدہ ہے کہ غیر نبی کو نبی آپ سے کوئی افضل حدیث کوئی آیت لے کے آئے نا پہلی بات. اور پھر ختم نبوت کا مقصد کیا ہوا کہ جب نبوت ختم کی گئی اور اس سے بھی بڑا عہدہ جاری کر دیا گیا، اس کی کیا لاجک ہے؟ کہ من احب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي في يوم القيامه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس نے ان دو سرداروں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کے والدہ سے اور مجھ سے، وہ میرے ساتھ محشور ہوگا یوم القیامہ. یوم القیامہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو اس حدیث کو جب نقل کیا راوی نے متوکل کے زمانے میں، حکم دیا متوکل نے کہ اس کو 1000 کوڑے لگائے جائیں. 1000. تو اتنا ظلم تھا کہ کوئی اظہار محبت نہ کرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو اس زمانے میں کیونکہ تقیہ بڑا شدید تھا، تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بہت دفعہ اپنے فضائل کو کہ مثلا شیعوں میں مشہور نہ ہو جائے، شیعہ بہت سارے ان میں سے عوام ہیں، یہ لوگوں میں نشر کر دیں گے، پھر کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ فلانی وہاں پہ مدینے میں شیعوں کا امام بیٹا کہتا ہے مجھے ملائکہ نظر آتے ہیں. تو پھر لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، اور پھر اس سے شیعوں کے لیے ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ، پھر لوگ مذاق. آواز صحیح ہو گئی؟ بہتر ہے جی الحمدللہ. اچھی بات. جی اب بہتر ہوئی ہے سر. اچھا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ احادیث جن میں ہے کہ امام علیہ السلام کو ملائکہ نظر نہیں آئے تو وہ تقیہ کے بنا پر صادر ہوں. العلم عند اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. اچھا، اس کے بعد آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک امام جو ہے نبی سے افضل ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں. جو خاتم الانبیاء سید المرسلین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ان کا تو کوئی کسی سے قیاس نہیں ہے. یہ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور اپنے اہل بیت سے بھی افضل ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام ملائکہ سے افضل ہیں. ان جیسا پیارا اللہ نے بنایا نہیں، علم کے لحاظ سے، قرب الہی کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، روز قیامت ہر لحاظ سے یہ افضل ہے. اچھا، لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بقیہ انبیاء سے افضل ہیں. آپ کہتے ہیں یہ عجیب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دلیل لے کے آؤ نا. آپ کوئی دلیل لے کے آؤ قرآن کی روح سے یا حدیث کے روح سے، یا کوئی عقلی دلیل کہ نبی سے مثلا حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی افضل ہو. کوئی عقلی دلیل لے کے آؤ، کوئی مسلم بات لے کے آؤ، تاکہ ہمارے لیے اشکال ہو، مشکل ہو کہ ہم ثابت کریں. وَإِلَّا ہم قرآن کی روح سے ثابت کر لیتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ان سے افضل. کئی آیات ہیں قرآن کی. آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ آپ لوگوں کے پاس نہیں بھائی صاحب. اس سے آگے سے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہو نا، کوئی دلیل تو ہے نہیں تمہارے پاس کہ انبیاء سلف سے اس امت کے خلفاء، اس امت کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء جو ہیں وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتے. بلکہ آپ کے ہاں ایک حدیث بھی ہے، آپ لوگوں کے ہاں ایک حدیث بھی ہے، لیکن وہ اتنی صحیح حدیث نہیں ہے کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل. یہ تو ہم لوگوں نے روایت بھی کیا ہے کہ جو عالم ہے میرے امت، بیان تو بہت کی جاتی ہے ویسے. ہاں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے آپ کے کتب میں اصل نہیں ہے. ہاں چلیں، یہ آپ کا سوال پہنچ گیا، کیونکہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اہل سنت کا یہ روایتی عقیدہ ہے. بلکہ بعض تو جو سخت مفتیان کرام ہے نا، وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے. بعض سخت مفتیان کرام تو یہ بھی کہتے ہیں. انجینئر صاحب گمراہی کہتے ہیں، اسحاق صاحب کہتے تھے یار روایت تو ہمارے ہاں بھی ہے، بہرحال کہنا نہیں چاہیے، اس قسم کی بات کرتے تھے نا. اس لیے میں نے کہا آپ سے کلیریفائی کرا لوں یہ چیز. اچھا میں اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصر اس کے متعلق 2 جملے کہوں. اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
کفار آپ سے کہتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ ادعا کر رہے ہیں نبوت کہ آپ نبی نہیں ہیں. قل، آپ ان کے جواب میں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان کافی ہے، مجھے آپ کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی شہادت، بینی و بینکم، اللہ کی شہادت، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس علم الکتاب ہے. اچھا، آپ کے مفسرین آتے ہیں، حدیث تو ہے نہیں آپ کے پاس کہ یہی شخص کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں جی ان سے مراد یہود ہے. اچھا، یہودیوں نے کبھی شہادت دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر؟ نہیں، کبھی شہادت نہیں دیا. وہ اگر نبوت پہ شہادت دیں تو وہ تو مسلمان بن جائیں. یہودیوں کے پاس علم الکتاب ہے، ان کا جو نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کا بیان یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا له فی الالواح من کل شیء. الواح میں موسیٰ پہ جو تورات آیا تھا اس میں سے من کل شیء، سب چیز نہیں تھا اس میں، بعض چیزیں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولما جاء عیسیٰ بالبینات لقال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، میں بعض چیزیں آپ کے لیے بیان کر سکتا ہوں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، جو موسیٰ علیہ السلام ہے وکتبنا له فی الالواح من کل شیء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ میں لأبین لکم بعض الذی، میں آپ کے بعض چیزوں کا بیان کرنے کا اہلیت رکھتا ہوں. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تبیان. تو یہ دیکھیں من عنده علم الکتاب، جب من عنده علم الکتاب، یہ جب یہود نہیں ہو سکتے، نصارہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پیغمبر جو ہیں ان کے پاس علم الکتاب نہیں ہے، ان کے علم الکتاب کے بعض حصے کا علم ہے. تو یہ اس امت میں کوئی ہے نا، اس امت میں کوئی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی نبوت پہ کا شاہد ہے اور اس کے پاس پورا علم الکتاب ہے. وإلا یہ آیت ناقص ہے، یہ آیت ناقص. تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس علم الکتاب ہے، علم الکتاب ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ عصمت میں اس مقام پر ہے کہ ان کی شہادت اللہ کی شہادت کے مساوی ہے، سچائی میں اس مقام پر. دوسری یہ بات ہے کہ بھائی کہ ان کا علم جو ہے علم عیسیٰ اور علم موسیٰ سے افضل ہے. ٹھیک ہے نا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ایک شخص جو جانتا ہے ایک شخص جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر ایک شخص موسیٰ علیہ السلام سے اس کا علم زیادہ ہے تو وہ موسیٰ سے افضل ہے. ایک شخص اگر عیسیٰ سے اس کا علم اوپر ہے تو اس کا مقام عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے. میں یہ باتیں جو ہیں یہ جملے جلدی میں کہہ رہا ہوں، زیادہ توضیح کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا کہ یہاں پہ میں جو ہے تقریر کروں اور آپ کا مزید سوال یہ میں گزارش کی تھی کہ ہمارا ایک طالب علم کے طور پہ آپ کے ساتھ سیشن ہے جی، طالب علم کے طور پہ انشاءاللہ. جی جی.